یہ کیوں اتنے اسفار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی دنیا پھر دی اور کوئی بہت لمبی عمر نہیں پائی 100 سال کی، تو یہ اتنے اسفار کیوں کرتے تھے؟ اچھا، اس میں 2-3 پہلو ہو سکتے ہیں۔ سفر کے آپ نے خود مقاصد بھی بیان کی ہیں۔ اچھا، تجارت مقصد ہے، تعلیم مقصد ہے، اور مزارات پر حاضری مقصد ہے، اور مشائخ کی صحبت سے کسب فیض کرنا مقصد ہے۔ آپ نے کوئی 10 مقاصد جو ہے وہ بیان کیے ہیں، خود بیان کیے ہیں۔ اچھا۔ تو ایک تو جب تک شیخ کریم ان کے حیات رہے یہ ادھر ہی رہے، انہوں نے سفر نہیں کیا، اور جب ان کے شیخ کریم نے وصال فرمایا تو پھر سفر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پھر خصوصی طور پر مکہ مکرمہ میں 7 سال گزارے، 2 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ ایک تو نماز بھی پڑھائی، ہاں جی، نماز بھی، مسجد نبوی شریف کی امامت بھی کرائی، اور ان کا جو مزاج تھا، بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت تھی، بہت بڑی سعادت۔ اور ان کا مزاج جو تھا وہ شیخ عبداللہ مطہری کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتا تھا، کیونکہ وہ درس عوارف المعارف دیتے تھے اور تہجد کے وقت دیتے تھے، اور یہ بھی واپس آئے تو یہ بھی پھر تہجد کے وقت درس دیا کرتے تھے، کسب فیض کیا۔ اور اسی طرح شیخ عبداللہ محمود جو تھے سہروردی، ان کے پاس بھی گئے، اور وہ خلیفہ تھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے نا کہ اس کے لیے بشارت ہے، نجات ہے، خوشخبری ہے، جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے کے دیکھنے والے کو دیکھا، تو اس کے لیے بشارت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ محمود سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، انہوں نے جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی زیارت کی، اور انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ تو آپ نے جو سفر کیا ہے، سفر سے جو فوائد حاصل ہوئے ہمارے لیے جو سبق ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر سفر نہ کرے اور مختلف لوگوں سے نہ ملے تو وہ یک رخا ہو جاتا ہے، اور اس میں وسعت نہیں آ پاتی۔ وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، وہ دولت شاہ کا چوہا کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ یک رخا ہو جاتا ہے، اس میں وسعت نہیں آتی۔ آپ کے سفر کرنے سے ہمیں جو چیز ملتی ہے سلسلہ سہروردیہ سے کسب فیض کی، وسیع و نظری نصیب ہوئی۔ اور آپ دیکھیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ عبادات میں جو ہے وہ دوسرے مسالک پر بھی عمل ہو سکتا ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، معاملات میں آپ دیکھتے ہیں بہتر ہے۔ حالانکہ اچھا، ایک اور پہلو ہے سفر کی وجہ سے جو آپ میں آیا، اور بڑا خوبصورت پہلو ہے غازی صاحب، یہ جو آپس میں بندوقیں، کلاشن کوفیں، کفر کے فتوے، اور یہ جو جنگ و جدل ہے، تو پھر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ دین تو امن و سلامتی سے شروع ہوتا ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، رحمت للعالمین، مطلب۔ اور اس میں ایک اور چیز جو آپ کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات یہ ہے غازی صاحب کہ آپ جو ہے وہ عزیمت پر عمل کرتے تھے، رخصت پر عمل نہیں کرتے تھے، اور عزیمت پر عمل کرنے والا ہی اتنے سفر کر سکتا ہے نا، جو رخصتوں پر عمل کرنے والا وہ تو سفر نہیں کر سکتا۔